عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14ویں کے چاند میں کچھ لوگوں کا دریا پر، سمندر پر یا نہر پر جانا کچھ نقصانات کا سبب ہوتا ہے۔ 14ویں کا چاند جب اپنی پورے شباب پر ہوتا ہے اور اگر حمل زچگی کا زوال چاند میں بیٹھے تو ہمیشہ لڑکی ہوتی ہے، اور اگر حمل چڑھتے چاند میں ٹھہرے تو ہمیشہ لڑکا ہوتا ہے۔ 14ویں کے چاند پر یہ کیفیت جنات میں بھی پائی جاتی ہے۔ 14ویں کے چاند پر یہ کیفیت عاملین حضرات کو بھی پتہ ہوتی ہے۔ اس چاند کے چڑھتے ہوئے میں ہر عمل، ہر نقصان، ہر وار، ہر ہانڈی، ہر پتلا، ہر گاڑی ہوئی، ہر باندھی ہوئی، ہر لپیٹی ہوئی اور ہر پھینکی ہوئی چیز بہت تیر بہدف ثابت ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14ویں کے چاند میں کچھ لوگوں کا دریا پر، سمندر پر یا نہر پر جانا کچھ نقصانات کا سبب ہوتا ہے۔ وہ کیا نقصانات ہیں؟ گزارش ہے، دیکھیے اللہ پاک نے اس کائنات میں کسی چیز کو بھی بے معنی پیدا نہیں فرمایا۔ میں سیگمنٹ کے شروع میں اکثر ایسی باتیں کرنے سے پہلے وضاحت اس لیے کر دیتا ہوں کیونکہ امت کے سائنٹسٹ اور کی بورڈ اینالسٹ آ جائیں گے، اور جو پیرلل برینز ہیں یا جن کا ٹنل ویژن ہے، جس طرح آپتھالمولوجی میں ہوتا ہے، کسی کا شارٹ سائٹڈنس ہوتی ہے، فار سائٹڈنس ہوتی ہے، اسی طرح ایک ویژن ہوتا ہے جسے ٹنل ویژن کہتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگوں کی آنکھ کی پتلی اتنی سکڑ جاتی ہے کہ وہ ٹنل ویژن میں دیکھتی ہے، وہ سائیڈ ویز نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح ایک ٹرم ہوتی ہے ٹنل برینز، یعنی جو وہ ایک سائیڈ ہی دیکھتے ہیں، نہ رائٹ دیکھتے ہیں، نہ لیفٹ دیکھتے ہیں، نہ یہ کہ وہ بات کہاں سے آ رہی ہے، وہ صرف سیدھا ہی دیکھتے ہیں۔ ایسے مائنڈز کو، ایسے برینز کو ٹنل برینز یا ٹنل مائنڈز کہتے ہیں۔ تو میں یہ بات ان کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ فوراً فتوے جاری کرنا شروع کر دیں گے، کہاں لکھا ہے، کیسے ہوتا ہے، نہ ان کو کائنات میں غور کرنے کی آیت نظر آئے گی، نہ ان کو تحقیق کی، نہ غور و فکر اور نہ شعور کی منازل سکھائی جائیں گی۔ اب ظاہر ہے نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، نہ انہوں نے سرکار اور ان کی اولاد کو سمجھا ہے، وہ صرف بیٹھ کر گوگل بیسڈ نالج پر آپ سے یہی کویشچن کر سکتے ہیں۔ تو میرا سبجیکٹ اور میرا خطاب اور میری محبت کا اظہار ان سے ہے ہی نہیں، تو اگر وہ تشریف لائے ہیں تو وہ مائنس ہو سکتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ 14ویں کا چاند جب اپنی پورے شباب پر ہوتا ہے تو یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ کوئی چیز جب اس نے بے معنی پیدا نہیں کی تو کچھ چیزوں میں تحریک آ جاتی ہے، ایجلٹی آ جاتی ہے، وہ ایجائل ہو جاتے ہیں، وہ بہت پریلیوڈ ہو جاتے ہیں، وہ بہت پروفاؤنڈ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے پوری پیوبرٹی پر آ جاتے ہیں، اور اپنی جب بلوغت پر آتے ہیں تو وہ اسی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ اس کی میں مثال آپ کو یہاں سے دینا شروع کروں گا، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ حمل چڑھتے چاند میں ٹھہرے تو ہمیشہ لڑکا ہوتا ہے، اور اگر حمل زچگی کا زوال چاند میں بیٹھے تو ہمیشہ لڑکی ہوتی ہے۔ پروبیبلٹی، قانون اللہ کا
شروع میں بھی ہے اور آخر میں بھی ہے، یعنی کہ وہ جو چاہے جیسا چاہے ہو سکتا ہے، لیکن دنیاوی طور پر انالیٹیکل انالیسس سے آپ دیکھیں گے کہ چڑھتے چاند میں بیٹھا ہوا زائگوٹ موسٹ پروببلی آپ کے لڑکے کا سبب ہوتا ہے، اور زوال چاند یعنی فال آف مون میں جو حمل بیٹھا ہے، جو پریگننسی بیٹھی ہے، وہ لڑکی کی ہوگی۔ یہ اللہ کے قانون ہے۔ تو جو عروج چاند ہوتا ہے وہ کچھ اور چیزوں کو بھی متحرک کرتا ہے، جس میں کچھ لوگوں کے لیے نقصانات کے اندیشوں کے لیے یہ سیگمنٹ سرکار کے دربار سے ہدیہ کیا۔ ناگ اور ناگن میں بھی یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے میٹ کی تلاش میں ان ڈیٹس کے اندر بہت متحرک ہوتے ہیں، یا آلریڈی وہ ان کو پا چکے ہوں تو وہ بہت تحریک میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ جنون میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ کیفیت کچھ درندوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ 14ویں کے چاند پر یہ کیفیت جنات میں بھی پائی جاتی ہے۔ 14ویں کے چاند پر یہ کیفیت عاملین حضرات کو بھی پتہ ہوتی ہے۔ 14ویں کی چاند کی پیوبرٹی کی، پورے جنون کی، پوری مہتاب کی، پوری مہتابیت کی اور پوری وضاحت کی جو چڑھ جانے کا چاند ہوتا ہے، وہ قدرت کے قوانین میں، قدرت کے اتار چڑھاؤ میں، یا جسے اردو زبان میں ہم مد و جزر بھی کہتے ہیں، اس کیفیت میں دنیاوی طور پر جو جادوگر حضرات ہیں وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ اس چاند کے چڑھتے ہوئے میں ہر عمل، ہر نقصان، ہر وار، ہر ہانڈی، ہر پتلا، ہر گاڑی ہوئی، ہر باندھی ہوئی، ہر لپیٹی ہوئی اور ہر پھینکی ہوئی چیز بہت تیر بہدف ثابت ہوتی ہے۔ اللہ نے فورسز کو ایکول کیا، جتنی طاقت شیطان کو بخشی ہے اللہ نے اتنی اس سے زیادہ طاقت اپنے قانون میں لوگوں کو بخش دی ہے۔ اللہ اگر شیطان کو، ابلیس کو، شیاطین کو اتنی طاقت نہ بخشتے تو یہ قیامت کے دن یہ شکوہ کرتے تو نے ہمیں اتنی طاقت ہی نہیں بخشی کہ ہم تیرے بندے کو آدم کو گمراہ کر سکیں، اور یہ اللہ پاک نے مہلت پہلے ہی دے دی ہے، لہٰذا ان کے پاس یہ طاقت ہے، لیکن اللہ نے آلٹرنیٹوی وائس ورسا پیرلل یہ طاقت قرآن سے اپنے نبی کی آل کے صدقے امت کو عطا فرما دی کہ جو لوگ اس کے رستے پر ہوں گے پاک رہیں گے، پارسا رہیں گے، ابلیس اور اس کی فوج ان کو متاثر نہیں کر سکیں گے۔ یہاں میں آپ کو یہ بیان کرتے ہوئے ایک اور بھی ریفرنس اینگل دوں گا کہ اہل ہند میں، بدھزم میں، ہمارے اہل ہند بھائیوں میں جو بت پرست ہیں، وہ کائنیٹک انرجی کو اور دنیاوی ریزنز پہ بہت بلیو کرتے تھے۔ ہم کیونکہ مسلمان ہیں، ہم ہر چیز جب تک ہمارے نبی علی اہل بیت نہ فرمائے ہم اس کو بلیو کا درجہ نہیں دیتے۔ وہ جب کہ کائنیٹک ریزنز پہ بلیو کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے دین سے بہت متاثر ملیں گے۔ آپ کو بدھزم میں، کرسچینٹی میں، جوڈزم میں حسین سے محبت کرنے والے مسلمانوں سے زیادہ ملیں گے۔ بے شک ان کی آئیڈیولوجی ڈیفرنٹ ہے، ان کی وحدانیت کا بلیف ڈیفرنٹ ہے، اس کا انجام تو اللہ نے قیامت میں دینا ہے، لیکن دنیاوی لاجکس میں وہ یہ ضرور سوال پوچھتے ہیں کہ حسین جب اکیلے تھے کربلا میں تو مسلمان کہاں تھے؟ اور یہ اتنا اہم سوال ہے جو ہمیشہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے سامنے حسین کی بات کرنا آسان کام ہے، مشرکین کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے حسین کا نام لینا بہت مشکل ہے۔ اس لیے وہ پوچھتے ہیں کہ ہم نسب کو، ہم مذہب کو، ہم مذہب ذبح نہیں کرتے، آپ کے مسلمانوں کے نبی، آپ کے نبی کی اولاد کو انہی کے لوگوں نے جنہوں نے 22 حج کر رکھے تھے، جنہوں نے سرکار کو دیکھا تھا فرماتے ہوئے اِلَّا الْمُوَجَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرماتے ہوئے سورۃ الشعراء میں کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں چاہتا، فقط یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ ایک فرماتے سنا تھا، پھر کیوں ذبح کر دیا؟ لہٰذا ان کے ہاں بھی بدھزم میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک رسم آتی ہے، ایک ایونٹ آتا ہے ہولی کی طرح، دیوالی کی طرح، جسے کڑوا چوتھ کہتے ہیں، اور ایگزیکٹلی وہ فال کرتا ہے چاند کی 14 کو، 14ویں کو۔ اس میں وہ عورت اپنے سہاگ کا ایک جالی کے اندر آئینہ کرتی ہے، روزہ پرت رکھتی ہے، جس طرح ہم فاسٹ کرتے ہیں اس طرح وہ رکھتی ہے، اور اس دن کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے اس کی زندگی کے لیے۔ یہ ریزنز، یہ وجوہات کسی انسان کی نہیں ہیں، یہ مالکوں کی مالک کی ہے۔ اسے ڈسکور کرنے کی
جو جو اللہ پاک نے اتھارٹی اور جو اس نے دنیا میں مومنٹس آپ کو بخشے ہیں وہ آپ کے ڈسکریشن پہ آپ کتنا غور کرتے ہیں. انسان کو ہر چیز کو شرک اور مشرک کہہ کے وہ خود اپنے آپ کو علم سے مائنس کر دیتا ہے. اللہ کے علم سے جو مائنس ہوتا ہے وہ خود مائنس ہو جاتا ہے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دریا اور سمندر پہ اور نہر پر جانا بھی ایکولی ڈینجرس ہوتا ہے. وجہ یہ عاملین حضرات جو کہ پازیٹیو وظیفوں سے, دعائے سیفی ہے, نعت علی ہے, سورہ بقرہ ہے, آیت کریمہ ہے, سورہ اخلاص ہے, سورہ کوثر ہے, سورہ المزمل ہے, اس کے عاملین حضرات بھی چلہ کشی کر رہے ہوتے ہیں. اس چلہ کشی میں جہاں وہ پازیٹیو چلہ کشی کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری مخلوق کی آمد ہو رہی ہوتی ہے. اس میں جنات بھی ہوتے ہیں, اس میں ملائکہ بھی ہوتے ہیں, اس میں موکلین بھی ہوتے ہیں. اب وہ جب حاضر ہو رہے ہوتے ہیں وہ تو اس عامل کی وجہ سے حاضر ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ لوگ جو وضو میں نہیں ہیں, وہ لوگ جو حصار میں نہیں ہیں, اگر اس پیریمیٹر میں جہاں وہ عامل بیٹھے ہیں اگر وہ وہاں پہنچ جائیں تو وہ اس حصار کو وائلیٹ کر دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے عامل پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جو لوگ بغیر حصار کے, جو لوگ بغیر وضو کے وہاں انٹرسیپٹ ہوتے ہیں ان کو نقصانات ہو جاتے ہیں. پاگل ہو جاتے ہیں, دیوانے ہو جاتے ہیں, مائنڈ کھو جاتے ہیں, آل فال باتیں بولنا شروع کر دیتے ہیں. اکثر لوگ پھر جب تک عامل اچھے حضرات کے پاس نہ جائیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ پیشنٹ کو ہوا کیا ہے. ملا کی دوڑ مسجد تک 9 آؤٹ آف 10 لوگ یہ کہتے ہیں جن آ گیا. لاجکس کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. تحقیق کر کے پتہ چلایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. پھر انہی مومنٹس میں جو سفل جادو والے حضرات ہوتے ہیں وہ چوٹی پہ عروج پر اپنے عمل پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب اس میں تو ایبسولوٹ شیاطین آ رہے ہوتے ہیں, اس میں تو ایبسولوٹ ابلیسی طاقتیں آ رہی ہوتی ہیں, وہ چیر پھاڑ کر دیتی ہیں. اب اگر آپ بتائیں ایسے مومنٹس پہ ایک ینگ لڑکی, ایک ینگ لڑکا جس کی شادی نہیں ہوئی ہے, یا اگر کوئی بے وضو حالت میں ہے, اپنے منتھلی سٹیج کے ڈیز میں ہے, وہ اس گندگی غلاظت میں چلے گئے, ٹرسٹ کریں, امیجن کریں, بلیف کریں, کیا حال ہوگا ان کا. آپ خود اپنے آپ کو بھیڑیے کی طرح بھیڑیے کے آگے ڈال رہے ہیں, شیر کے جبڑے میں ڈال رہے ہیں, ہاتھی کے پنجے کے اس کے پیر کی سٹامپ کے نیچے ڈال رہے ہیں. آپ خود امیجن کریں کیا ہوگا. یہ وہ بات ہے جو آپ کو مد نظر رکھنی ہے کہ 14 شباب چاند میں آپ کو سمندر کا, دریا کا, نہر کا چڑھتے چاند میں رخ کرنے سے ایوائڈ کرنا چاہیے. جب تک آپ کو اس کی نالج نہ ہو اس کو ایوائڈ کریں تاکہ اس میں آپ کی بچت ہو سکے. اللہ پاک ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق دے, اور پاکستان کے لیے, مسلمانوں کے لیے, تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے وہ جہاں کہیں ہیں ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے. بحق غازی یا غازی.